پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں بڑی تاریخی انتخابات تھے، گو کہ کنٹروورشل بھی ہوئے، لیکن 8 فروری کو ووٹنگ والے دن، بیلٹ کے دن لوگوں کو آزادی سے اپنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹ دینے کا موقع ملا، اور ووٹ کے ذریعے واقعی ایک پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اس میں ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ایمرج کی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان، ان کو رہا کیا جائے۔ They should be released. The situation has changed، اور اس میں بلوچ مسنگ پرسنز کو بھی کہتا ہوں اور خیبر پختونخوا کے مسنگ پرسنز کو بھی کہتا ہوں، کیونکہ دست شفا کا مطلب صرف نہیں کہ پنجاب میں ہو، دست شفا کا مطلب ہے خاص طور پہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، جہاں سندھ، پنجاب، جہاں بھی ہو، جو زیادتی ہے، غلط ہے، وہ غلط ہے، and they should be part of the political process۔ اور اب ان کی پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہے، جو زیادتی، اس لیے میں نے سائن کیا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب جو سینیٹر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، محترم ہیں، ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اور دے شوڈ بی جنرل ایمنسٹی۔ ہم نے ٹی ٹی پی سے تو بات کر لی جا کے کابل میں، دہشت گرد جنہوں نے ہم نے بندے مارے تھے، بی ایل اے کو ہم کہتے ہیں جنرل ایمنسٹی دے دو، تو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ان کو جنرل ایمنسٹی دینی چاہیے۔ لیٹ اس، کیونکہ اب ماضی کا قصہ ختم ہو گیا۔ 8 فیبروری از the new day، that is the way forward، and finally the way forward is very clear۔ اس کو انیشیٹو سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائیں یا 3 پارٹیز مل کے کوئی کولیشن بنائے، اور یہ جو رویہ ہے، یہ انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی ان سے بات نہیں کرنی، فلانے سے بات نہیں کرنی، چاہے چور ہے یا کرپٹ ہے یا غدار ہے، اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو عوام کا ووٹ از پیراماؤنٹ، دیٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ، اور وہ مینڈیٹ ہر پارٹی کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلانے سے بات نہیں کرنی، تو یہ بھی اپنا ذرا رویہ چینج کریں اینڈ موو فارورڈ۔ اینڈ اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت اگر انیشیٹو نہیں لیں گے، مسٹر چیئرمین، ابھی انیشیٹو ہے 3 پارٹیز کے پاس، ورنہ انیشیٹو چلا جائے گا جی ایچ کیو، پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ وہ سویگر سٹک لے کے آئے گا بندہ وردی میں، وہ کہے گا اچھا جی سٹ ڈاؤن، ڈو دس، ڈو دیٹ۔ ڈو وی وانٹ دیٹ؟ ڈو وی وانٹ ٹو ہیو دیٹ ہیومیلیشن جو ماضی میں ہو چکی ہے، 93 میں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی؟ آپ خود انیشیٹو لیتے، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی ہے۔ پریزیڈنٹ اور ریبر جو ہیں وہ انیشیٹو لے۔ اب یہ نوکری کی بات، میں پہلے بھی کہتا تھا کہ 3 بار 4 بار وزیر اعظم، ٹائم ٹو شو لیڈرشپ، ٹائم ٹو شو اسٹیٹسمینشپ، وہ ہاتھ بڑھائیں دل بڑا کر کے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹرشپ آفر کر دیں پیپلز پارٹی کو، خود آرام سے ادھر سربراہ مملکت بنے اور پیپلز پی ٹی آئی کو شامل کریں سسٹم کے اندر۔ دے ہیو ٹو بی پارٹ، اینڈ ہی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو عمران خان۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ خود بھی رائے بینڈ اور ماڈل ٹاؤن کا اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے، ایک زمانے میں بڑی یاری دوستی بھی تھی، تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں۔ If we don't do that, Mr. Chairman, the initiative will be lost, then all roads will lead to Rawalpindi، اور یہ جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گے سارے۔ تو let us learn from history، let us learn from the mistakes of the past، اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام نے شو کر دیا 8 فروری کو کہ ان کا اعتماد ہے اس نظام پر، ان کا اعتماد ہے ووٹ پر، ان کا اعتماد ہے بیلٹ باکس کا، کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے، اور واقعی 8 فروری کو تبدیلی آ گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ نہ بھولیں مسٹر چیئرمین، پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، the great leader، انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے پاکستان بنایا تھا۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی ان کے ساتھ، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، برطانیہ بھی خلاف تھا، کانگریس بھی خلاف تھی، عوام ان کے ساتھ تھے، سیاسی جماعت کی جڑیں تھی اور قوت کردار تھا اور قیادت تھی۔ تو لیٹ us follow that example and build a democratic inclusive پاکستان۔ ایک نادر موقع ہے، یہ موقع ضائع نہ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین۔